قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آئیں تمہارے رب کی طرف سے۔ بصائر وہ دلائل جو آنکھوں کو کھول دیتے ہیں۔ فمن ابصر فلنفسی، تو جس نے دیکھا تو اپنے بھلے کو، جس کی آنکھیں کھل گئیں فلنفسی، تو اس کا اپنا فائدہ ہے۔ ومن عمی، اور جو اندھا ہوا فعلیہا، تو اپنے برے کو۔ ان دلائل کو دیکھنے کے باوجود بھی اس کی آنکھیں نہ کھلی، وہ سمجھا نہیں، وہ ایمان نہ لایا، تو اس نے اپنا نقصان کیا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ وکذالک، اور اسی طرح نصرف الآیات، ہم آیتیں طرح طرح سے بیان کرتے ہیں، حجت لازم ہو جائے۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور اس لیے کہ کافر بول اٹھے کہ تم تو پڑھے ہو۔ یعنی یہ آیات بتدریج نازل ہوتی ہیں، کبھی ایک آیت کبھی دو آیتیں، اور پھر ان آیات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو سمجھاتے ہیں، صحابہ کرام انہیں یاد کرتے ہیں، حضور کے فرمان کو یاد کرتے ہیں، اور پھر سب میں یہ آیات کی تشریح اور آیات پھیلا دی جاتی ہیں، پھر لوگ اس پر عمل کر لیتے ہیں، پھر دوسری آیات نازل ہوتی ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آیات کا مفہوم دل میں راسخ ہو جاتا ہے۔ مگر کافر اس شبے میں پڑ گئے کہ انہوں نے کہا کہ درستہ، آپ تو پڑے ہوئے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ آپ کسی اہل فکر سے اور اہل تدبر سے آپ کا رابطہ ہے، آپ ان سے پڑھتے ہیں، ایک دو آیتیں یاد کر لیتے ہیں، پھر ہمیں سکھاتے ہیں۔ تو یہ کافر اس شک میں مبتلا ہو گئے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ، اور اس لیے کہ اسے علم والوں پر واضح کر دیں۔ تو آیات آہستہ آہستہ اس لیے نازل ہوتی ہیں کہ جو علم والے ہیں ان پر اس کا مفہوم بالکل واضح ہو جائے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اس پر چلو جو تمہیں تمہارے رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے آپ منہ پھیر لیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے۔ وَلَوْ، اور اگر، شاء اللہ، اللہ چاہتا، ما اشرکو، وہ شرک نہ کرتے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پسند کیا کہ شرک کریں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں شرک کرنے کی جرت نہ ہوتی، یہ شرک کرنے جاتے تو برباد ہو جاتے، فوراً اللہ کا عذاب آ جاتا، اور جب چند پر اللہ کا عذاب آتا تو پھر کسی کو اس کی جرت نہ ہوتی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اس دنیا کو دار العمل بنایا۔ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الامتحان ہے۔ امتحان گاہ میں جب بچے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہر طرح انہیں لکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ پھر جب نتیجہ آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کس نے صحیح لکھا اور کس نے غلط لکھا۔ تو نتیجہ کل بروز قیامت سنایا جائے گا۔ تو یہاں ہر طرح سے ڈھیل دی گئی اور ایک مقررہ وقت زندگی کا دیا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس دنیا کو دار الجزا بنا دیتا۔ کوئی آدمی جھوٹ بولتا، فوراً اس کے منہ پہ فالس گر جاتا، تو اس کو دیکھ کر کسی کو ضرورت ہی نہ ہوتی کہ وہ جھوٹ بولے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو وہ جھوٹ بولنا چاہتے تو زبان ہی بند ہو جاتی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں کیا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ آپ ان پر وکیل ہیں، یعنی ان کے جرائم کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔